السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کا مل جانا اتنا بڑا اللہ کی طرف سے خزانہ ہے کہ نبوت ملنے کے باوجود نبوت سے بڑی سعادت کوئی نہیں. ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے، وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں. کھربوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو نبوت کے لیے چنا. اتنی بڑی نعمت کے ہونے کے باوجود بھی نبی اللہ سے اولاد کی نعمت مانگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے. رب حب لی من الصالحین، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کتنے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا نبوت کا علوم کا وارث ہو. تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضرت لقمان حکیم کی چند باتیں نقل کی ہیں. حضرت لقمان حکیم اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے کوئی نیک ولی تھے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے. چلیں اگر نبی نہیں بھی تھے، اللہ کے وہ کتنے پیارے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر پوری ایک سورت نازل فرما دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سورت پڑھ کے سنائی. اور لقمان حکیم کی وہ باتیں، ان کی وہ صفات اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات قرآن پاک میں ذکر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں. اور ہم حضرت لقمان کا تذکرہ نماز میں پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. نمازوں میں ہم ان کا تذکرہ پڑھتے رہیں گے. کتنا بڑا مقام ہے، کیا ان کے اندر صفات تھی. اللہ نے ان کو کامل حکمت عطا فرمائی تھی، اور تھے حبشی غلام، کسی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، سوڈان کے تھے اور سیاہ فام تھے. حبشی، جس طرح حضرت بلال حبشی، اس طرح حضرت لقمان بھی حبشی تھے، بکریاں چراتے تھے. اتنی غربت کہ لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چرا رہے ہیں، لیکن حکمت کسی کی میراث نہیں ہے. اللہ نے ان پر حکمتوں کے وہ دروازے کھولے کہ ان کو لقمان حکیم سے جانا جاتا ہے، اور ان کی حکمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. اور حضرت لقمان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مثالی باپ دکھایا کہ باپ ہو تو لقمان حکیم جیسا،
تربیت کرنے کا طریقہ ہو تو وہ جو لقمان نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ لقمان حکیم کا وہ بیٹا جس کو انہوں نے اس صورت کے اندر نصیحتیں کی ہیں، اس بیٹے کا نام تھا انعم، اور وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اعتقادی مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا. اور لقمان حکیم وہ ولایت کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا بیٹا فسق و فجور کی آخری انتہا پہ کھڑا ہوا ہے، کافر ہے، مشرک ہے. وہ بھی مشرک ہے، اس کی ماں بھی مشرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے انتہائی حکیمانہ انداز سے ان کو سمجھا کر دونوں کو مسلمان کیا. بعد میں مسلمان ہوا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، پہلے وہ اعتقادی مشرک تھا. اس کو جو نصیحت کا انداز اپنایا ہے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی. اتنا پیار، اتنی محبت کے ساتھ اس کو مخاطب کیا، اس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا، ایسی خوبصورت اس کو نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی شکل میں ہمیں ایک مثالی باپ کا روپ دکھا کر ہمیں اس بات پر تیار کیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ جو لقمان حکیم نے اپنایا تھا. ویسے نصیحت کرو، ویسے ان کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آؤ جیسے لقمان حکیم نے پیار کیا تھا. لقمان حکیم کہاں کھڑے ہیں؟ اتنا بڑا مرتبہ، اور وہ فسق و فجور کی آخری انتہا پہ ہے، اور اس کو جو نام لے کے پکار، اس کا نام نہیں لے رہے، اس کے لیے لفظ استعمال فرما رہے ہیں یا بنیا، یا بنیا. ساری دنیا کا شہد اکٹھا کر لیا جائے، ساری دنیا کے شہد میں وہ مٹھاس نہیں ہے جو یا بنیا لفظ کے اندر مٹھاس ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتنے بڑے انسان تھے وہ، ان کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے، اتنی بڑی ہستی. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دنیا بھر کی زبانوں میں یا بنیا کا ترجمہ تلاش کیا کہ مجھے کوئی ایک لفظ ایسا مٹھاس بھرا مل جائے جو یا بنیا کے اندر چھپی ہوئی مٹھاس کو ظاہر کر سکے. مجھے سوائے پنجابی زبان کے ایک لفظ کے کسی بھی زبان میں کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آیا. اور پنجابی زبان میں جب ایک بندہ اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوب کر اس پر فدا ہو جانے کے انداز سے اس کو پتر کہہ کے پکارتا ہے، سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر یا بنیا کا ترجمہ ہوتا ہے، ورنہ یا بنیا کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہے. یہ ایسا میٹھا لفظ ہے کہ اس کا کوئی مٹھاس بھرا ترجمہ ہی نہیں ہے. اندازہ فرمائیں. اور لقمان حکیم کس مقام پہ ہیں؟ بیٹا پرلے درجے کا کافر ہے، اعتقادی مشرک ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، او میرے سونے پتر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے ہمیں ان کا انداز بتایا کہ وہ انداز کیا تھا، کس انداز سے نصیحت کی تھی. ہمیں سمجھایا کہ نصیحتیں تو بعد میں دیکھنا لقمان نے کیا کی ہیں، اس کا انداز دیکھو، اس نے کس انداز کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، کتنی محبت میں ڈوب کر اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. ہم اپنے بچوں پر جو غصہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، اپنے لہجے کو ہم سخت کر لیتے ہیں، اپنے لہجے میں کرختی لے آتے ہیں. کیا ہمارا مقام معاذ اللہ لقمان حکیم سے اوپر ہے، یا ہمارے بچے ان کے بیٹے سے نیچے جا چکے ہیں؟ ہمارے بچے الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ تو مسلمان نہیں تھا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھا.
تو اس کے باوجود جناب لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اتنی محبت، اتنے پیار کے ساتھ اس کو نصیحتیں فرمائیں، ہمیں یہ پیغام دیا کہ بچوں کو یوں سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے۔ وہ لفظ استعمال کیا جس سے پیارا لفظ ہے ہی کوئی نہیں، یا بنیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں 5 آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام یا رحمت اللہ علیہ ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 5 آیات میں 3 دفعہ لفظ یا بنیا استعمال فرمایا ہے، یعنی بار بار اس میٹھے لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، بیٹے کو پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹا میرے سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا تیرا خیر خواہ اور کوئی نہیں، جو لفظ اور محبتیں میں تجھ پہ نچھاور کر رہا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا، تو میرا پتر ہے، میں تجھے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، یا بنی اقم الصلاۃ۔ 3 دفعہ ان 5 آیات میں جو نصیحت لقمان پر مشتمل ہیں، 3 دفعہ لفظ یا بنیہ استعمال فرما کے ہمیں اللہ نے یہ اشارہ دیا، سمجھایا کہ بار بار اولاد کو محبت بھرے شہد والے لہجے کے ساتھ تم پکارا کرو۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی اولاد پہ پیسہ لگاتے ہیں، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ڈانٹیں، ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے ہم ڈانٹ سکتے ہیں، ہم ان کی پٹائی کر سکتے ہیں، بہت سی روایات اور احادیث میں ہمیں اس کی تائید ملتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اس کو نماز سکھاؤ، جب 10 سال کا ہو کے بھی نہ پڑھے تو اس کو سختی کر کے پڑھاؤ، لیکن ہر وقت ہی ان پر متسلط رہنا، ہر وقت ہی ان کے ساتھ کرختی کے لہجے کے ساتھ پیش آنا، یہ کہیں نہیں ہے۔ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا، بار بار یا بنیا یا بنیا یا بنیا کا لفظ حضرت لقمان استعمال فرما رہے ہیں، اتنا میٹھا لفظ اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ ایسی زبردست نصیحتیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ایسی خوبصورت نصیحتیں ہیں، اسی لیے تو اللہ نے پوری امت کے فائدے کے لیے وہ نصیحتیں قرآن کا حصہ بنا دیں کہ جس طرح محبت بھرے لہجے کے ساتھ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، اس طرح محبت بھرے لہجے کے ساتھ تم لوگ بھی اسی انداز سے اپنے بچوں کو نصیحتیں کرو۔ اولاد میری بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اولادیں ان کے لہجوں کی وجہ سے اپنے والدین سے متنفر ہیں، کتنوں کو میں جانتا ہوں۔ لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کے لہجے دیندار نہیں ہوتے، دوسروں کے بچوں کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آنا، اپنے بچوں کے ساتھ ہر وقت ماتھے پہ بل، یہ کہاں لکھا ہے؟ محبت کے ساتھ پیش آنا، جس طرح شہد اور میٹھی چیزوں کی طرف مکھیاں لپکتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے ایسا میٹھا لہجہ اپنائیے کہ مکھیوں کی طرح آپ کی اولاد آپ کی طرف لپکے، ان کو نظر آئے کہ میرے ابو سے بڑا میرا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، دنیا میں میرا خیر خواہ تو میرا باپ ہے، دنیا میں میرا سب سے بڑا خیر خواہ تو میری ماں ہے۔ اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں، بلا جھجک آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے محبت ملے گی، احترام ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دیا کرو۔ اگر میں اپنی اولاد کو عزت نہیں دوں گا تو کیا میرا پڑوسی دے گا؟ اولاد کو عزت دو، ان کو پتہ لگے کہ ہمیں ہمارے بابا کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی الفت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے تو صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہمیں یہ پیغام دیا کہ اتنی عزت دینی ہے اولاد کو،
اتنی محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. باقی سارے ابو بکر، حضرت عمر، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. آپ تشریف فرمائیں، آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لیکن یہ فاطمہ اس کی بیٹی والی نسبت ہے، یہ اولاد ہے رضی اللہ تعالی عنہا. وہ آتی ہیں، دوسری بیٹیاں آتی ہیں، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. اکرموا اولادکم، میں تمہیں کہہ ہی نہیں رہا، کر کے دکھا رہا ہوں. اولاد کو یوں عزتیں دو، اولاد کو روزانہ کوشش کرو سینے کے ساتھ لگانے کی. یہ مٹھاس وہ بڑھاپے تک محسوس کریں گے. سینے کے ساتھ لگاؤ ان کو، ان کا ماتھا چومو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ماتھا چوما کرتے تھے. جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھی، کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، ماتھا چومتے تھے. بیٹی کے ساتھ چل کے اپنی مسند پر تشریف لاتے، پہلے ان کو بٹھاتے تھے، بعد میں آپ بیٹھتے تھے. یہ احترام کر کے دکھایا، سکھایا. اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام والی نصیحتیں کریں لیکن لقمان علیہ السلام والا لہجہ نہ اپنائیں، ہم اگر لقمان علیہ السلام والا لہجہ نہیں اپنائیں گے تو ہماری اولادیں لقمان علیہ السلام والی نصیحتیں نہیں اپنائیں گی. اگر ہم حضرت لقمان علیہ السلام والا لہجہ اپنا کر نصیحتیں کریں گے تو ہماری اولادیں اس لہجے کی وجہ سے ان نصیحتوں کو اپنے اندر سمو لیں گی. محبت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. محبت سب سے جاندار چیز ہے. بچوں کو پتہ لگے کہ ہم پہ محبتیں نچھاور کی جا رہی ہیں، ان کو ایک آپ پر مان ہو، جو کہا جائے گا، جو بات جو ماننے والی ہے ہمارے بابا مانیں گے. تو جتنا ہو سکے اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. یہ ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے. یا بنیا، جب محبت میں ڈوب کر باپ اپنے بیٹے کو پکارتا ہے عربی زبان میں، اس سے میٹھا لفظ کوئی نہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جو کہ کافر ہے، کافر بیٹے کو یا بنیا کہہ کے پکارا ہے. یا بنیا سب سے پہلے نصیحت کی، سب سے پہلے ایمانیات کی نصیحت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ میرے بندو اپنی اولادوں کو سب سے پہلے ایمانیات سکھاؤ، اللہ کی وحدانیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ. ایمانیات، اعتقاد، عقیدہ، ان کا عقیدہ مضبوط کرو. ان کو پتہ ہو ہمارا ایک رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رازق اور مالک اور خالق ہے. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں لگنا، سب سے پہلے اس کو راضی کرنا ہے. عقیدے کی باتیں سب سے پہلے حضرت لقمان نے سکھائی ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت کہ او میرے پیارے بیٹے، میرے سونے پتر، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ کی ذات کا تعارف، شریک مت ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہوگا تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے. سب سے پہلے اللہ پاک کا تعارف کروا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کی صفات کا تعارف کروا رہے ہیں. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے، اللہ ایسا علم والا ہے کہ اگر کوئی ذرہ کسی چٹان کے اندر چھپ جائے یا زمین میں کہیں کھو جائے، اللہ اس کو بھی لے آئے گا. اللہ اس اللہ کے علم کا بتا رہے ہیں، اللہ کی صفات کا بتا رہے ہیں. تو عقیدے کے اندر اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ساری باتیں، عقیدے کی باتیں بچپن سے ہی ان کے دلوں کے اندر ڈال دو. ان کو پتہ ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام یہ بات سمجھا رہے ہیں، سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ. پھر اگلی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ،
اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کا اہتمام کرنا، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا کیسے؟ یعنی کہ قائم کرنے کا مطلب پورے اہتمام اور پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لو کہ جہاں تمہیں موقع ملے اور جہاں تم ضرورت محسوس کرو وہاں تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے، بھلائی کی بات اگلے کے کانوں میں ڈال دینی ہے، اور وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہاں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے، تو تمہاری طرف کوئی نظریں اٹھیں گی، کوئی باتیں ہوں گی، تمہارے خلاف لوگ حرکت میں آئیں گے، اس پر تم نے صبر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ زور اللہ نے پہلے عقیدہ بنانے پہ لگایا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں، اور پھر حضرت لقمان نے دوسرے نمبر پر عبادات کا ذکر، نماز چونکہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اس کے متحد دوسری باتیں آ جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عقیدہ سکھاؤ، اس کے بعد ان کو عبادات کے بارے میں سکھاؤ، پھر آگے 2 آیات میں اللہ نے اخلاقیات سکھائے ہیں۔ ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، رہن سہن سکھاؤ، بات کرنے کا انداز سکھاؤ، ان میں عاجزی پیدا کرو، ان میں تواضع پیدا کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنے کا ان کے اندر ایک ہنر پیدا کرو، ان کو سکھاؤ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ سب سے زیادہ دور پہلے ایمانیات پہ دیا، عبادات پہ کم زور، عقائد پہ، عقیدے پہ زیادہ زور دیا، 2 آیتیں اس کے بارے میں، اور عبادات کے بارے میں 1 آیت ہے، پھر 2 آیتیں وہ اخلاقیات پر ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، لوگوں کے ساتھ معاملات پر ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب سکھا دی، عقیدہ مضبوط، عبادات کا اہتمام، اور تیسرے نمبر پر حقوق العباد کا اہتمام۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اپنی گالوں کو مت پھیلاؤ۔ بعض لوگ تکبر کی وجہ سے عجیب سا تکبرانہ چہرہ بناتے، اس کو کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنی گالوں کو، اپنے رخساروں کو پھیلاؤ مت۔ کوئی تکبرانہ ادا تمہارے اندر نظر نہ آئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اتراتے ہوئے نہ چلو، اللہ کی زمین ہے، ہاں، گردن اکڑا کے نہ چلو، عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلو، پتہ لگے اللہ کا بندہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی زمینی خدا جا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کو تواضع، عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ نے جو ذاتیں بنائی ہیں وہ تو تعارف کے لیے بنائی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے وہ زندگی کے کس شعبے میں ہے، جس ذات سے اس کا تعلق ہے، نیچ سے نیچ اس کو سمجھا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے اگر زیادہ ڈرنے والا ہے تو وہ اللہ سے ایک سید زادے اور جتنا بھی بڑی ذات والا ہو اس سے زیادہ مکرم و محترم ہے، کیونکہ اللہ صرف اور صرف دل کو دیکھتا ہے، وہ ذاتوں اور شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا۔ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اے میرے بیٹے، اللہ تعالی ہر انا پرست کو، جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، جو اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے میرے کپڑے ایسے ہیں، میری گاڑی ایسی ہے، میری عزت ہونی چاہیے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے، اور فخور، اور جو پھر اپنی بڑائی کو زبان پہ لاتا ہے، اپنے مال پہ، اپنے عہدے پہ، اپنی ڈگری پہ، اپنی ذات پر کسی بھی لحاظ سے فخر کرتا ہے، اللہ کو نہ یہ پسند ہے جو دل ہی دل میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہو، اور نہ وہ پسند ہے جو اپنی زبان پر بڑائی کے بول لے کے آئے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ،
اے میرے بیٹے میانہ روی کی چال چلا کرو، عاجزی کے ساتھ، بہت زیادہ جھکاؤ بھی نہ ہو کہ بندے یہ عجیب لگے، یعنی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا تکبر نہیں ہے۔ میانہ روی والی چال کیا ہے؟ جس میں تکبر کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو نیچا رکھا کرو، دھیما رکھا کرو، اونچا اونچا نہ بولا کرو۔ غصہ آ بھی جائے پیار کے ساتھ آہستہ آواز سے اس کا یعنی آہستہ آواز سے اس کا اظہار کر لیا کرو، چیخا نہ کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ اگر اونچا اونچا بولنا کوئی شرف ہوتا تو گدھے سے اونچا بول کے دکھاؤ۔ اگر اونچا بولنا اور لوگوں پر دھاڑ تار کرنا اگر یہ کوئی شرف کی چیز ہے تو پھر اس میں تو گدھا تم سے 10 قدم آگے کھڑا ہوا ہے کہ اتنا اونچا تو تم نہیں دھاڑ سکتے۔ آواز میں نرمی رکھو، لہجے کو نرم رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی باپ حضرت لقمان کی شکل میں ہمیں دکھایا ہے۔ جب لقمان حکیم اپنے کافر بیٹے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان بچوں کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ مامون الرشید کے پاس ایک عالم آئے، آ کے انہوں نے مامون الرشید کو سختی کے ساتھ نصیحت کی۔ مامون الرشید نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ سے افضل تھے فرعون کے پاس بھیجا، جو مجھ سے کم تر تھا، کافر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے وقت فرمایا تھا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا۔ آپ موسیٰ سے اونچے نہیں ہیں، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، تو آپ میرے ساتھ سختی کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پیار سے سمجھائیے نا، پیار سے سمجھائیے۔ آپ اپنی اولادوں کو محبت دے کے دیکھیں، روزانہ ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیا کریں، کھڑے ہو کے استقبال کر لیا کریں۔ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت و محبت بڑھ جائے گی، آپ پر قربان ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ وہ کتنے دن گزر جاتے ہیں ہم اپنی اولادوں کا ماتھا نہیں چومتے۔ آپ کو آپ کے والد صاحب نے بچپن میں جب جب گلے لگایا وہ سکون آپ آج بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ میں نے تو اپنے والد صاحب کو دیکھا نہیں، 3 سال کا تھا ابو جی فوت ہو گئے۔ والدہ رحمہ اللہ جب مجھے گلے لگاتی تھیں، اللہ کی قسم وہ لطف، وہ سکون اب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے بچے بھی محسوس کریں گے، ان کا دل آپ کی محبت سے بھر جائے گا۔ جب ان کا دل محبت سے بھر جائے گا پھر جو مرضی کروا لو، جب دل میں محبت ہے پھر جو مرضی ان سے کروا لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے، وہ آپ کی بات کو نہ مانے؟ وہ آپ کے اشارے سمجھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک مثالی باپ بن کر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔